بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی۔ دو چیزوں پر بات کریں گے، اور دوسرا جو مین مدعا ہے کہ آج عمران خان کی جو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقلی کرنے کی درخواستوں پر سماعت تھی، اس کا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تیسرا، جو عمران خان کی رہائی فورس ہے وہ کہاں پہنچی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج عمران خان کی شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت تھی، اور 2 سے زیادہ گھنٹے کیس کی سماعت چلی۔ جب میں نے ریمارکس ججوں کے دیکھا تو میرے دل میں یہ خوش ہونے لگی کہ کیا آج عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کے بے وقوف لوگ بھی اس پر زیادہ خوش ہونے لگے کہ کاش یہ ہو سکتا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کو ہائی چلا۔ اس پر میں جیو نیوز کی جو اینکر ہے مریم نواز خان، اس کا ٹویٹ پڑھا، اس نے بڑا اچھا ہی اس میں تبصرہ کیا۔ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوں کا پیراگراف آسمان پر گیا، جب فیصلہ آیا تو زمین بوس گر گیا۔ میں نے کہا ہے کہ جمال مندوخیل جب ریمارکس دیتا تھا تو اس کے ریمارکس دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کچھ کر دے گا، لیکن جب اس کا فیصلہ آتا تو قوم سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کی قوم کو نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو پاکستان کی عدلیہ انصاف دے گی تو آپ بھول جائیں، پاکستان کے جو اس وقت موجود فارم 47 کی جج ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ پہنچائیں یا آئینی وہ صرف اپنے عہدوں اور اپنے مراد اور اپنے تنخواہ کے لیے کام کریں۔ ان کا کوئی نہیں کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہے اور پاکستان میں کیا انصاف دینا، ان کو صرف اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے۔ تو جب جج ریمارکس دے رہا تھا، جب آخر میں فیصلہ آیا تو آپ کو یہ ایک کمشنر فیصلہ کرے گا کہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کو شامل کرنا۔ عمران خان کی اس درخواست میں جو پی ٹی آئی کی تھی، سب سے پہلے یہ تھی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، استدعا مسترد کی گئی۔ دوسری کہ عمران خان کی فیملی کے موجودہ ٹیسٹ کیے جائیں، استدعا مسترد کی گئی، اور عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر کی معالجن کو شامل کیا، استدعا مسترد کی گئی، اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی فیملی جیل رول کے مطابق ملاقات کی۔ سب پاکستان کا بچہ جانتا ہے، جنرل عاصم منیر کے حکم کے علاوہ پاکستان کی عدلیہ کی کوئی اوقات نہیں، اور پاکستان کے تمام جب سپریم کورٹ یحییٰ افریدی جیسا گھٹیا کردار، اور قاضی فیض عیسیٰ جیسا گھٹیا کردار، جیسے امین الدین خان جیسا گھٹیا کردار، اور جیسے جمال مندوخیل جیسا گھٹیا کردار، اور بہت سے ایسے کردار ہیں جنہوں نے مخصوص نشستیں اور فوجی عدالتوں کے فیصلے دیے، وہ پاکستان کی عدلیہ کا انصاف نہیں۔ لیکن وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ اور ینگ وکیل اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کریں، وہ ضرور حاصل کر لیں گے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا؟ نہیں۔ تو یہ موضوع تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال کا منتقل کرنے کی درخواست، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی عدلیہ کا جو گھٹیا کردار ہے۔ اور دوسرا کیس عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس کا تھا، اور عمران خان کے جو پہلی سماعت پر اعتراض ایک دور ہوا، دوسری درخواست پر اعتراض ایک دور ہوا، اور تیسری سماعت پر تیسرا اعتراض ظہور ہوا۔ پاکستان کی عدلیہ کے حالات دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے یہاں وہ ہونے چاہیے جو راتوں میں مولانا فضل الرحمان نے استعمال کی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ شہباز گل بھی اور لفظ دہراتے اور الطاف حسین کے کہ کیا یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کہتا ہے الطاف حسین کہ کیا یہ حرامی پن ہو رہا ہے، تو آپ عدالتوں میں وہی کام ہو رہا ہے کہ یہ انصاف نہیں، یہ حرامی پن ہو رہا ہے، الطاف حسین کا جملہ ہے۔ تو توشہ خانہ 2 کیس کے جج نے کہا کہ آپ کو ریلیف مل گیا۔ کیا ریلیف مل گیا؟ کہ جج درخواست پر نمبر الرٹ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف نواز شریف جب پاکستان آ رہا تھا تو سب سے پہلے درخواست دائر ہوئی، اور نمبر الرٹ اور بینچ تشکیل، اس پر کیس کی سماعت ہوئی۔ اسے کہتے ہیں کہ ڈیل، اور پاکستان کا بچہ جانتا کہ پاکستان کی گھٹیا کردار عدلی، جیسے میاں گل زیب اور جسٹس عامر فاروق جیسے گھٹیا کردار جج نے ادا کیا، اور جسٹس عامر فاروق نے ثابت کیا کہ وہ نون لیگ کے لیڈرشپ کے پالتو جانور ہیں، اور اس نے نواز شریف کو فوری طور پر رہا کر دیا اور اس کے کیس بھی ختم کر دیا۔ لیکن جب عمران خان کے کیس آتے، کہتے کہ سیشن کورٹ اس کیس کو سننے، اور عمران خان کے جو موجودہ کیسوں کی صورتحال ہے، نہ عدالتیں سنتی ہیں اور عدالتوں کے جج بھاگ جاتے ہیں۔
اب پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمران خان کی درخواستوں کو نمبر الرٹ کرنے کے لیے درخواستیں دی جاتی تھیں اور ان پر اعتراض لگتے تھے۔ عمران خان کے 300 کیس ہیں۔ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس، القادر ٹرسٹ کیس اور جی ایچ کو حملہ کیس میں جب اس کیس کی سماعت ہوئی اور جب پوچھا گیا کہ جج نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو فیل گم ہو گیا، اس کے بعد اس نے اور جو موبائل ٹرائل جی ایچ کے حملہ کیس میں، مجھے امید ہے کہ عید کے بعد عمران خان کو جی ایچ کے حملہ کیس میں عمر قید کی سزا سنائے جانے کا قوی امکان ہے اور اس کیس کے بھی سنایا جائے گا، اس کا موبائل ٹرائل اور عمران خان کا حق دفاع بھی ختم کرے۔ یہ صرف ڈرامے اور پاکستان کی عدلیہ اس میں گھٹیا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، کیا آپ اس پر رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس پر موقف دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اور جو انٹرنیشنل حالات ہیں، آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن کیا ہے؟ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو آنے والی وقت پر انفارمیشن ملتی رہے۔ ان 3 کیسوں کے جو میں نے حوالے بتائے، شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا جو عدالت تھی، میں نے اس پر پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ 2 کیس ہیں، اب بات آتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ شکریہ۔